بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. محترم ناظرین کرام، برادران اسلام، میرے عفت ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آج کے درس میں سورہ العصر کی مختصر تفسیر بیان کی جا رہی ہے۔ سورہ العصر 3 آیتوں پر مشتمل قرآن کریم کی مختصر ترین سورت ہے، لیکن معنی و مفہوم کا ایک سمندر اس مختصر سورت میں پنہا ہے۔ سورہ العصر کا آسان ترجمہ یہ ہے کہ والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان سر تا سر نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور جنہوں نے آپس میں حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت اور تلقین کی۔ پہلی آیت میں زمانے کی قسم کھا کر اللہ رب العالمین نے انسانوں کو وقت کی قدر و قیمت کا احساس دلایا کہ وقت بہت ہی قیمتی شے ہے، وقت تیزی کے ساتھ ختم ہو رہا ہے، گزرا ہوا وقت کبھی واپس نہیں آتا ہے، انسان کی زندگی تیزی کے ساتھ ختم ہو رہی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں اور اس غلط فہمی میں مبتلا رہتے ہیں کہ عمر بڑھنے کے ساتھ زندگی بڑھ رہی ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر لمحہ انسان کی زندگی کم ہو رہی ہے۔ اس لیے انسان کو اپنے وقت اور زندگی کی قدر و قیمت کا احساس کرتے ہوئے اپنے وقت کو اور اپنی زندگی کو صحیح کاموں میں لگانا چاہیے، اللہ رب العالمین کی طاعت و بندگی میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا چاہیے۔ اس آیت کا ایک مطلب یہ بھی بتایا گیا ہے کہ زمانہ سے مراد دن اور رات کا آنا جانا ہے۔ صبح ہوتی ہے، دن گزر جاتا ہے، اس کے بعد رات آتی ہے، شام ہو جاتی ہے، اور اسی طریقے سے زمانے سے مراد رات اور دن کا بڑا اور چھوٹا ہونا بھی یہ اللہ رب العالمین کی قدرت اور کاریگری کی دلیل ہے، اور اللہ رب العالمین نے اسی لیے اس چیز کی قسم کھائی ہے۔ زمانے کی قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تاکیدی طور سے فرمایا کہ سارے انسان، ان الانسان، سارے انسان یقیناً اور بے شک خسارے اور گھاٹے میں، یعنی زندگی میں وہ مصائب و مشکلات سے دوچار ہوتے ہیں، اور بہت سارے لوگ مرنے کے بعد جہنم کا ایندھن بن جاتے ہیں۔ یہ سراسر نقصان ہے، سراسر خسارہ ہے، سوائے ان لوگوں کے جو 4 صفتوں سے خود کو آراستہ کریں، یعنی تمام انسانوں میں ان لوگوں کو خسارے اور نقصان سے مستثنی قرار دیا گیا ہے، ان کو الگ کر دیا گیا ہے جن کے اندر یہ 4 صفات موجود ہیں۔ پہلی صفت یہ ہے الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی اللہ پر ایمان کامل، اللہ پر ایسا ایمان جو اللہ رب العالمین کو مطلوب و مقصود ہے، اور ایسا ایمان
جو بندے کو توحید کی شاہراہ پر گامزن کر دے، ایسا ایمان جو بندے کو شرک کی آلائشوں سے پاک و صاف رکھے، تو پہلی چیز یہ ہے، پہلی صفت یہ ہے کہ اللہ پر ایمان کامل۔ دوسری صفت یہ ہے وعامل الصالحات، یعنی انسان اعمال صالحہ کا اپنے آپ کو خوگر بنا لے، نیک اعمال کی بجا آوری کرے۔ یہ اللہ رب العالمین نے دوسری صفت بتائی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان کے ساتھ ہی ساتھ انسان کو عمل صالح بھی کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے تیسری صفت یہ بتائی، اللہ رب العالمین نے تیسری صفت یہ ذکر فرمائی، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایمان لے آئے، اعمال صالحہ کی بجا آوری میں لگ گئے، اس کے بعد آپس میں ایک دوسرے کو شریعت کی پابندی یعنی حق بات کی وصیت اور نصیحت کرتے رہیں، اللہ کی شریعت کی پابندی اور محرمات و معاصی سے اجتناب کی باہم ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ و انجام دیں۔ چوتھی خوبی اور چوتھی صفت جو انسان کو خسارے اور نقصان سے بچا سکتی ہے، وہ چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں آنے والے مصائب و آلام پر صبر کی باہم تلقین کریں۔ آپ جس راستے پر لگے ہیں، ایمان کے راستے پر لگے ہیں، عمل صالح کی راہ پر لگے ہیں، اس میں دشواریاں آئیں گی، اس میں مشکلات آئیں گی، تو مشکلات کے وقت آپ کو صبر کرنا ہے اور دوسرے اپنے بھائیوں کو بھی صبر کی تلقین کرنی ہے۔ یہ چار خوبیاں ہر بندے کے اندر اللہ رب العالمین کو مطلوب و مقصود ہے۔ اگر ان خوبیوں سے کوئی آراستہ اور پیراستہ ہو جائے تو نقصان سے بچ جائے گا، دنیا میں بھی وہ نقصان سے بچے گا اور آخرت کے اندر بھی وہ خسارے اور نقصان سے محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اندر ان خوبیوں کو پیدا کرنے کی توفیق بخشے اور اللہ رب العالمین ہمیں خسارے سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو فائزین اور کامیاب ہونے والوں میں شامل فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔